بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 4 ایپیسوڈ 22 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہیں اور ان کے جوابات دیں گے خلیفہ میاں حضور، صاحبزادہ میاں حضور، لشکر قریش کے رہبر و رہنما ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ حضرت سے ہم روزانہ سوال کرتے ہیں، حضرت اس کا کیا ہی دل نشین اور احسن انداز میں جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تک تشنگی ختم نہیں ہوتی حضرت کے جوابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور یہ نشست بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم کے قدردان ہیں، جو روحانیت کے قدردان ہیں، جو روحانیت کے متلاشی ہیں، جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سلسلے سے منسلک ہیں، جو کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں اور علم روحانیت کے متلاشی ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے یہ نشست کسی نعمت سے کم نہیں جو عملیات کے شوقین ہیں۔ وہ علم عملیات کے لیے مارے پھرتے رہے، انہیں اس طرح کی معلومات نہ ملی، اور اس میں وہ معلومات ہمیں ملتی ہے کہ جو کہ برسوں کے مطالعے سے ہمیں نہیں ملتی۔ خیر، آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ٹاپک بہت ہی اہمیت والا ہے کہ ہم سنتے ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی۔ یہ شاذلی ہے کیا؟ یہ سلسلہ شاذلیہ ہے کیا؟ یہ حضرت سے جانیں گے۔ دیکھیے گا کہ سلسلہ ہوتا کیا ہے۔ سلسلہ ہے تسلسل سے، جس میں تسلسل پایا جاتا ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے، اجازت سے اجازت، خلافت سے خلافت، سینے سے سینہ، اور سینہ بسینہ جو ہم تک فیض پہنچتا ہے وہ سلسلے کا فیض ہوتا ہے۔ اور سلسلے سے جڑنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ تمام بزرگوں کا ہمیں فیض ملتا ہے، اور ہم سلسلے سے جڑنے کے بعد شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں یہ سلسلہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، ہمیں اس سلسلے کا فیض ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، اور روحانیت کا یہ فیض سلسلے سے ہی ملتا ہے جب تسلسل نہ ہو، انقطاع واقع ہو جائے۔ جیسے زنجیر سے زنجیر کی کڑی جڑی ہوئی ہے، وہ تسلسل والا معاملہ ہے۔ تسلسل سے سلسلہ بنتا ہے، جہاں پر ایک بھی کڑی ٹوٹ گئی تو رابطہ ختم ہو گیا، اب سلسلہ نہیں رہا بلکہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ اب سلسلہ شاذلیہ کے حوالے سے ہم سوالات پوچھیں گے، بزرگوں کے حوالے سے سوالات پوچھیں گے، اور بہت سارے سوالات آج ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس سلسلے کے اوراد و وظائف اعمال بھی حضرت سے جانیں گے۔ سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم سلسلہ شاذلیہ کے حوالے سے آپ سے معلومات لینا چاہیں گے۔ آپ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کیجئے گا کہ سلسلہ شاذلیہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اور اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی مبارک سفر میں پہلے دن سے جڑے ہوئے ہیں اور سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کو سیکھنے کے لیے، عملیات کو جاننے کے لیے، سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات اور وہ اعمال جو ہمارے خانوادے سے آپ تک پہنچ کی اجازتوں اور پھر
اور اس مبارک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شاہ صاحب نے بڑا پیارا سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے نام کے آگے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی لگاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ شاذلی سلسلہ کیا ہے؟ شاذلی خانوادہ کیا ہے؟ اور ہم کون ہیں؟ جو لوگ ہمارے سلاسل میں مرید ہوتے ہیں، ہمارے سلاسل میں بیعت ہوتے ہیں، ہمارے خانوادے سے جڑتے ہیں، وہ کون کہلاتے ہیں؟ آج میں یہ آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا خاندان وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کی اہمیت، جس خاندان کی حیثیت ایسی ہے کہ جسے تمام انبیاء کرام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، ایسے ہی اولیاء کرام میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، یعنی کہ یہ وہ خاندان کہ جس خاندان میں آپ کے خاندان کا فیض نہیں، وہ خاندان اپنی معراج کو نہیں پہنچتا، وہ کامل نہیں ہوتا۔ ہمارا خاندان بیسیکلی قادری ہے، سلسلہ ہمارا سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، قلندریہ ہے، ابو العلائی ہماری نسبت ہے۔ اب ہمارے میاں حضور کو، ہمارے مرشد کو تمام 14 خانوادوں کی خلافت و اجازت ہوئی۔ 14 خانوادے وہ جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، جو جنیدیہ خاندان ہے، جو سختیہ خاندان ہے، جو حبیبیہ خاندان ہے، وہ میں اس کی پوری تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ اصل میں 14 خاندان ہیں، اس سے ہی تمام سلاسل چلے، اور پھر چھوٹے چھوٹے خاندان پھر بزرگوں کے سینے سے جاری ہوئے۔ اب ہمارے مرشد کو یہ خانوادے ملے، سلاسل کی نسبتیں ملی، سب کچھ ملا۔ اب جس کو عطا ہوتا ہے، جس کو ملتا ہے، پھر وہ تمام سلاسل جو نا اس کی مریدوں پر اس کا رنگ غالب آتا ہے۔ اب جیسے ہمارے کسی بزرگ پہ رنگ ابو العلائی غالب آیا، کسی پہ قادری رنگ غالب آیا، کسی پہ شاذلی رنگ غالب آیا، کسی پہ نظامی رنگ غالب آیا، کسی پہ صابریہ رنگ غالب آیا، کسی پر مختلف سلاسل کے رنگ غالب آئے۔ اب جس مرید کی شیخ تربیت کرتا ہے، اس کو کسی نہ کسی خانوادے سے، کسی نہ کسی سلسلے سے، کسی نہ کسی نسبت سے اس کو جوڑ کے اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کا کہ جس کے اوپر وہ رنگ چڑھتا ہے۔ ہم ہیں تو قادری، لیکن ڈاکٹر صاحب پہ جو رنگ غالب آیا وہ شاذلی رنگ غالب آیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو رنگ مجھ پر غالب آیا، میں نے اس کی نسبت سے اپنے نام کے آگے شاذلی لکھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ابو الحسن شاذلی کے بعد آپ کے جتنے مریدین ہیں وہ سب شاذلی کہلائے۔ تو ابو الحسن شاذلی کس خانوادے میں آئے؟ کہ جس طرح سرکار غوث پاک جو قادری مرید ہے وہ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، لیکن سرکار غوث پاک خود قادری نہیں ہے، آپ بھی خانوادے میں آئے۔ یہ سارے جو 14 خانوادے ہیں نا، یہ تمام بزرگ انہی خانوادوں کی کڑیاں ہیں، کہ جیسے سرکار غوث پاک جنیدی خانوادے میں آئے، اسی طریقے سے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی قادری خاندان میں آئے، جنیدی خاندان میں آئے، آپ اجمی خاندان میں آئے۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کا نام علی بن حسن بن عبداللہ بن عبد الجبار شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جس خانوادے میں آئے اور ہمارے پاس کہ جو کڑیاں موجود ہیں وہ 4 اہم ہیں، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلی جو خانوادہ جو نسبت ہمیں چلی وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ الحمدللہ ہم علوی بھی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، ہم فاطمی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا خاندان
سبحان اللہ. اور اسی خاندان میں شاذلی ہے، اسی خاندان میں نظامی ہے، اسی خاندان میں قادری ہیں، اسی خاندان کے اندر صابری ہیں، سبحان اللہ. فرید. اسی خانوادے کے اندر جتنے بھی سلاسل آپ کو ملیں گے، فردوسی ملیں گے، سوروردی ملیں گے، سب ملیں گے، وہ سب ان 14 خانوادوں سے جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اس سے الگ کوئی خانوادہ نہیں ہے. سبحان اور تمام خانوادوں کے اندر فیض 14 خانوادوں کا ہے. حضرت انس بن مالک آپ سے بھی سلسلہ چلا ہے. آپ سے کس کا سلسلہ چلا؟ آپ نے کتاب دیکھی تعبیر رویا، جی حضرت شیخ ابو بکر محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی. جی. آپ حضرت انس بن مالک سے آپ کو فیض ہے. سبحان اللہ. اگر اس سلسلے کی کڑی کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے خلافت دی تھی حضرت شیخ حبیب اجمی کو، حضرت شیخ حبیب اجمی سے معروف بن خرقی کو، اور پھر یہ سلسلہ سری سکتی اور یہ پورا چلا آ رہا ہے. پھر یہ سبحان اللہ. اچھا، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے آپ نے جنید بغدادی کو دی، اور ایک بزرگ اور ہیں جن کو بھی آپ نے دی تھی، کہ جن سے ہمارے پاس سلسلہ شاذلیہ کی نسبت جڑی. وہ کون تھے؟ ان کا نام تھے شیخ ابو علی ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک خود آپ فرماتے، آپ سے حضرت امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں لکھا کہ کسی نے آپ سے پوچھا حضرت آپ کے شیخ کون ہیں، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ابتدائی مراحل میں نے حضرت شیخ عبدالاسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ گزارے، ان کی نسبت میری تھی. صحیح. لیکن اب میں 10 سمندروں میں غواصی کرتا ہوں. تو فرمایا 10 سمندر سے مراد کیا ہے آپ کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 5 سمندر انسانوں کے اور 5 سمندر روحانیت کے. سبحان تو اللہ. حضور تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں کہ 5 سمندر انسانوں سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 4 خلفائے راشدین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو 5 روحانیت کے وہ 4 خلیفہ اور روح اکبر. روح اکبر. ہاں، یہ باقاعدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ روح اکبر سے کیا مراد ہے؟ میں سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں روح اکبر کے بارے میں. صحیح. تو آپ فرماتے ہیں پھر میں ان سمندروں کے اندر غواصی کرتا ہوں، یعنی کہ اب میں اس مقام پر ہوں، اس بحر توحید میں ہوں کہ جہاں پہ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ فنا فی اللہ میں چلے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالاسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو جن بزرگوں سے نسبت و خلافت ہوئی اس میں سب سے پہلے جو تھے نا وہ ہے حضرت شیخ عبداللہ محمد بن حرزم رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. اور دوسرے جو ہمارا خاندان ہے، جو ہمیں جن سے شاذلیہ خاندان کی نسبت ملی ہے، جی. جن سے ہمیں خاندان شاذلیہ کی کڑی جڑی ہے، وہ کن سے جڑی ہے؟ حضرت شیخ جمال الدین یونس رحمۃ اللہ علیہ. شیخ جمال الدین یونس رحمۃ یہ شیخ جمال الدین یونس کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ سیدنا غوث العظم کے خلیفہ ہیں، سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کے. سبحان اللہ. یعنی کہ صرف 2 کڑی میں سرکار غوث پاک کا فیض کہاں پر ہے؟ ابو الحسن شاذلی پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک بزرگ سے شیخ عبدالاسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو ملی شیخ عبد الرحمن عطار بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے. اچھا، آپ قادری بھی ہیں اور آپ کی ایک نسبت وہ ملتی ہے شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے. سبحان اللہ. شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ. اصل میں شاذلی سلسلہ سب سے زیادہ نا عرب کی طرف ہے، مڈل ایسٹ کی طرف ہے. اچھا. ہاں، وہاں کے جو بزرگ ہیں نا، جو ان کی نسبتوں سے ملا ہے سارا، یہ انہی 14 خانوادوں کا فیض ہے. سبحان اللہ. صحیح.
حضور خیر میں اگلے آپ بات پوری کریں تو میں سوال جی بولیں آپ. حضور ہم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین قادری کہلائے، جن کو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض ہوا وہ شاذلی کہلائے. تو ان کا نام تو خیر جو آپ نے لیا جو مشہور ہے وہ ابو الحسن، ان کی کنیت مشہور ہے. تو یہ شاذلی وہ انہوں نے کیوں لگایا؟ وہ انہوں نے قادری کیوں نہیں لگایا؟ اچھا، وہ اس کی ایک وجہ تھی جی، اس کے بارے میں کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا نام جو شاذلی ہے نا، جی ایک مرتبہ آپ کو الہام ہوا. صحیح. کیا ہوا؟ الہام. اور الہام ہوا، آپ کو شاذلی کے نام سے پکارا گیا. اچھا، یہ شاذلی لقب بارگاہ الہی سے آپ کو ملا. سبحان اللہ. یہ علاقہ نہیں ہے مطلب؟ یہ آپ علاقہ ہے. اچھا، میں بتا رہا ہوں وہی بات کہ آپ کو جب الہام ہوا نا تو الہام میں آپ کو شاذلی کے نام سے پکارا گیا. تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے مالک کہ نہ تو میں اس علاقے میں پیدا ہوا ہوں، اچھا، اور نہ میں اس علاقے میں ہوں. صحیح ہے. تو پھر اور نہ ہی یہاں مستقل میں قیام پذیر ہوں. تو جواب میں عطا کیا گیا کہ آپ شاذلی اس شہر کی نسبت سے نہیں بلکہ میرے لیے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طریقے سے محبوب الہی سبحان بارگاہ الہی سے ملا، الہام ہوا. سبحان اللہ. محبوب سبحانی جی، بارگاہ الہی سے ہوا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے شاذلی بارگاہ الہی سے ہوا. یعنی کہ بارگاہ الہی سے کیا ہوا کہ بلکہ آپ میرے لیے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاذلی اس جگہ کی نسبت سے ہے. جی 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 بالکل. بعض لوگ جن کو علم نہیں ہے نا، جن کو معلوم نہیں ہے، وہ ان کی نسبت ادھر قائم کرتے ہیں. صحیح. جبکہ اصل اس کا واقعہ کیا تھا کہ یہ آپ کو باقاعدہ طور پر آپ کو ملا تھا. یہ اچھا، امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اکثر یہ مطلب جیسے حزب البحر ہے یہ الہام ہوئی. ہاں بالکل. تو مطلب ان کے بہت سارے آپ کو پکارا بھی جب گیا تو الہامی صورت میں پکارا گیا تھا شاذلی کے نام سے. اور آپ حزب البحر کے حوالے سے بہت مشہور ہیں. بالکل. تو یہ بھی الہامی ہے. یہ بھی الہامی ہے. سبحان اللہ. اور دیکھ لیں حزب البحر جو ہے وہ تمام سلاسل میں پڑھی جاتی ہے، تمام خانوادوں میں پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ امام ابو الحسن شاذلی مطلب ہم تک کتنے؟ ایک بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جی، ان کا نام شاید شیخ محمد ہے. تو آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا روحوں سے، جب کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا کہا تھا؟ کیا میں تمہارا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا. قالوا بلا. کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ میثاق کا جو دن تھا، جی، کس کا؟ میثاق کا جو دن تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت ابو الحسن شاذلی کی روح کو طلب کیا. اچھا. ہاں، یہ فیضات ربانی میں کتاب میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ ان بزرگ نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ آپ کو طلب کیا گیا اور آپ سے کہا کہ ابو الحسن شاذلی سے کہ آپ یہ لوح محفوظ ہے آپ کے سامنے، آپ اپنے مریدین کو چن لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کہ شاذلی سلسلے کے اندر جو مریدین ہیں وہ چنے ہوئے ہیں. کہاں سے؟ لوح محفوظ سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب آپ نے لوح محفوظ پہ دیکھا تو آپ کو 5 قسم کے روحیں نظر آئیں. 5 قسم کی روحیں؟ ہاں، 5 کیٹیگریاں تھیں وہاں پہ، 5 قسم تھے. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جن کے چہرے سورج کی طرح روشن تھے. سبحان اللہ. صحیح. جن کے چہرے سورج اور چاند کی طرح روشن تھے، تو وہ انبیاء کرام کی روحیں تھیں، اور صالحین کی تھی، شہداء کی تھی، اور صدیقین کی تھی وہ روحیں. سبحان اللہ. اور جب دوسری کیٹیگری میں دیکھا کہ ان کے جو چہرے تھے وہ ستاروں کی طرح روشن تھے. سبحان اللہ. وہ ستاروں کی طرح، وہ اولیاء اللہ کی روحیں تھی.
سبحان اللہ. اور تیسرے دیکھیں کہ ان کے چہرے پہ نور تو تھا لیکن نیلے رنگ کے کچھ دھبے بھی تھے جو گناہوں کی وجہ سے تھے. تیسری کیٹیگری جو تھی صحیح. وہ بھی ان مسلمانوں کی تھی جو مسلمان ہیں، جو ڈاماڈول ہوتے ہیں. صحیح. اور چوتھی قسم کے دیکھا کہ ان کے جو چہرے تھے وہ سیاہی میں زیادہ تھے لیکن اس میں گاہے گاہے کئی نور کی شعائیں بھی تھیں. وہ فاسقین میں سے تھے، صحیح. فاسق مسلمان میں تھے وہ جی. وہ روح ہیں. اور پانچویں کیٹیگری میں جب آپ نے دیکھا تو وہ سارے سیاہ تھے، یعنی کہ وہ کفار و کافروں کی روحیں تھیں. سیاحت ٹوٹل. تو حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اور دوسرے درجے میں اپنے مریدین کو چنا. پہلے اور دوسرے درجے. ہاں، تو پہلا اور دوسرا درجہ تو آپ نے انبیاء اور صالحین کا بتایا. انبیاء، صالحین، صدیقین. اچھا، صالحین میں بھی تو وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء میں نہیں ہیں. سبحان اللہ. بالکل. انبیاء کے بعد ہی میں نے صالحین کہا ہے نا. سبحان اللہ. جی. صالحین کے بعد میں نے صدیقین کہا ہے نا. سبحان اللہ. بالکل. اس کے بعد ہی میں نے شہدائین کہا ہے نا. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو پہلے درجے میں ان لوگوں میں سے چنا اور دوسرے درجے میں سے آپ نے اولیاء اللہ کو چنا. سبحان اللہ. دو پہلے دو چنے. ہاں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت حسن علیہ السلام کی اولادوں سے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کس کی اولادوں سے؟ امام حسن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولادوں سے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو فیض حسینی بھی ہے، سبحان مولا کائنات سے بھی ہے، سبحان اللہ. اور اپنی والدہ ماجدہ سے بھی ہے، یعنی کہ فاطمی بھی ہے. سبحان اللہ. کہ جس طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قطب اکبر تھے، آپ قطب اکبر ہیں. صحیح. کہتے ہیں صوفیوں کے نزدیک کہ اس کائنات میں صرف 3 ہی قطب اکبر ہوں گے. 3 ہی قطب اکبر ہوں گے. سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے سیدنا غوث العظم ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تیسرے امام مہدی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم 2 قطبوں کی اولاد تو ہیں. ہم بالکل، سبحان اللہ. اور ہم 2 قطبوں ہی کے درمیان ہیں، قطب اکبر کے درمیان ہی ہم لوگ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے شاذلیوں کو جو یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ اسی نسبت سے عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور حضرت نے پہلے 2 چنے تھے، وہ تو یہ جو ہم گناہ گار ہیں یہ میں شاذلیوں کی بات کر رہا ہوں، شاذلی کی. لیکن سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا تھا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ تو قطب اکبر ہیں، سبحان اللہ. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جو نیک لوگ ہیں وہ میرے لیے ہیں، سبحان اللہ. اور جو گناہ گار ہیں میں ان کے لیے ہوں. اب شاذلیوں میں گناہ گار نہیں ہوں گے کیا؟ اللہ. اب شاذلیوں کی نسبت سرکار غوث پاک سے نہیں جڑ لی کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اب ہر شاذلی اپنے آپ کو کہے کہ ہم تو چنے ہوئے ولی ہیں، ہم تو گناہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے. صحیح. صحیح. حضور غوث العظم کا یہ بیان ہے کہ جو گناہ گار ہیں میں ان کے لیے ہوں. سبحان اللہ. تو جب شاذلیوں میں، نظامیوں میں، دوسرے خانوادوں میں جو گناہ گار ہوں گے نا، پھر جو فیض جو قادریوں کا آیا نا پھر وہ ان کو ڈھانپ لے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور وہ غوث پاک کا یہ بھی فرمان ہے نا کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ مقام جو ملا کہاں سے ملا؟ قطب اکبر کے دربار سے. سبحان اللہ. جتنے بھی ولی گزرے، کیونکہ دیکھو نا آپ کا دعویٰ ہے نا کہ میرا قدم اولیاء کے گردنوں پر ہے، تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جو روحیں گزر چکی تھیں اور جو روحیں موجود تھیں، جو لوگ اور جو روحیں آنی تھیں، ان سب نے گردنیں جھکا لی تھی. یہ دعویٰ اور کسی بزرگ کا ہے؟ سبحان اللہ.
سبحان اللہ. یہ ان کے راز ہو ہی جانے. حضور وہ میں خیر چونکہ کالز اکثر رہ جاتی ہیں تو میں پروگرام کے خیر ابتدا میں ہی عرض کروں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر چل رہا ہوتا ہے 0311-110-2021. اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ اپنے مسائل کا حل ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. اور کوئی سوال، کوئی اجازت یا کوئی طریقہ آپ نے سمجھنا ہو تو آپ بالکل کال کیجئے. مطلب کال ریسیو کی جاتی ہے لیکن جب بات چل رہی ہوتی ہے تو اس دوران کال ریسیو نہیں کی جا پاتی کہ حضرت کی بات کاٹ کر کال لے لوں تو پھر آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور پروگرام جس طرح تسلسل چل رہا ہوتا ہے اس میں بھی معاملہ ڈسٹرب ہوتا ہے. لیکن میں گاہے گاہے آپ کی کال ضرور لیتا رہوں گا. تو حضور یہ تمام ان بزرگوں کا فیض سلسلہ شاذلیہ میں موجود ہے. بالکل موجود ہے. سبحان اللہ. تو وہ حضور خیر سلسلہ شاذلیہ کے تو آپ نے اتنا احسن انداز میں کہ دل باغ باغ ہو گیا کہ سبحان اللہ کہ حضرت نے اتنی اچھی روحیں چنی. اور اس کے بعد غوث پاک کا جو فیض ہے کہ جو گناہ گاروں پر اپنا کرم ہوا، فیض ان کا جاری ہوا. سبحان اللہ. تو ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہم غوث پاک کے مرید بھی ہیں اور ہمیں غوث پاک سے ایک نسبت ہے. اور یہ سلسلہ جو غوث پاک سے چلا آ رہا ہے برکتوں والا ہے، روحانیت کا سرچشمہ ہے. تو حضور اس سلسلہ شاذلیہ کے کچھ خاص اعمال آپ تعلیم فرمائیں گے؟ بالکل. سلسلہ شاذلیہ کے باقاعدہ طور پہ اس میں اعظم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر سلاسل کے مختلف اوراد ہیں، مختلف اعمال ہیں، مختلف اس میں اعظم ہے. اچھا کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں نا کہ عوام آج سبحان اللہ میری طرح سبحان اللہ کی آوازیں آئیں. تو بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ یہ شاذلیوں کا اسم اعظم ہے. شاذلیوں کا اسم اعظم. جو شخص شاذلی ہوگا، اپنے آپ کو شاذلی کہتا ہوگا، وہ ہمیشہ اس آیت کے ورد میں رہتا ہوگا. سبحان اللہ. 1 منٹ کے لیے یہاں روکوں گا. ہمارے پاس ہماری جو ویڈیو اگر کوئی دیکھ رہا ہے جو مطلب سلسلہ شاذلیہ میں بھی داخل نہیں ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ جو داخل نہیں ہو سکا یا جو مبتدی ہے، فرسٹ ٹائم آپ کی اس نے ویڈیو دیکھی ہے تو وہ اجازت ہے اس کو، وہ اجازت لے کے یہ کر سکتا ہے عمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل کر سکتا ہے. اب دیکھیں ایک واقعہ ہے نا شیخ عبداللہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا. شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر رات حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرتا تو اللہ میری ہر حاجت کو پوری کرتا. سبحان اللہ. مطلب آپ نے فرمایا کہ میں نے جو اپنے رب سے آپ کے وسیلے سے مانگا وہ مجھے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ پہلا عمل تو ہو جائے کہ جو بھی ہم دعا کریں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے آپ دعا کرتے تھے باقاعدہ. اچھا ایک دفعہ آپ دعا کرتے تھے، ایک دفعہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس طرح اپنے شیخ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے، تو کیا یہ میرا طریقہ صحیح ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ وہ میرا حسی اور مانوی بیٹا ہے. جب تم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہو تو تم میرے ہی وسیلے سے دعا کرتے ہو. سبحان اللہ سبحان. یعنی کہ جو جز کا سہارا لیتا ہے وہ کل تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی کی اولادوں سے ہے نا. سبحان اللہ. حسنی سید ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسنی سید جو حسینی سید ہے اور جو حسنی سید ہے، دونوں ہی اپنے کمال کو ہیں. سبحان اللہ. اور سرکار غوث پاک کو حسنی حسینی سید دونوں ہیں. آپ نجیب الطرفین سادات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں جی اور والدے کی طرف سے حسینی ہیں. سبحان اللہ سبحان. یہی وہ دو دریے ہیں جس کا ذکر ہے کہ مرج البحرین، مرج البحرین.
यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ु ला यबग़ियान। ये रूहानी तफसीर। ये रूहानी तफसीर। यही वो दो फैज़ हैं, यही वो दो दरिए हैं जो तमाम सलासिल के अंदर फैज़ मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम कादरी शाज़िली हैं, सुभान अल्लाह, हम कादरी सौरवर्दी हैं, हम कादरी अबुल उलाई हैं, हम कादरी चिश्ती हैं। सुभान अल्लाह। हर जगह कादरी फैज़ ज़रूरी है। कादरी फैज़ तो समझ लें कि इन तमाम सलासिल का इमाम है। सुभान अल्लाह। हब है, हब है। सुभान अल्लाह। यानी कि जो जितने अब तमाम सलासिल को ले लें आप, उन सब की मिसाल दरिया के मानंद है। क्या? दरिया के माने। अब ये सारे दरिए कहाँ जा रहे हैं? ये कादरी समंदर में गिर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें फ़ख्र है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों की निस्बत से हमें कादरी फैज़ भी है, हमें शादली फैज़ भी है, हमें निज़ामी फ़ैज़ भी है, हमें साबरी फ़ैज़ भी है, हमें मदारी फ़ैज़ भी है, हमें शतारी फ़ैज़ भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सारे फैज़ आपके पास हों तो और क्या चाहिए आपको? अब मैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की तरतीब बता देता हूँ आपको। जी। अगर आपकी कोई हाजत हो, आम लोगों के लिए, आप रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली के वसीले से दुआ करें और 500 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ें। कितनी मरतबा? 500 मरतबा। 500 टाइम्स। सुभान अल्लाह। 500 मरतबा पढ़ें। और आप शाह साहब 5 दिन करें। 5 दिन। हाँ, अल्लाह तबारक ताला आपकी हाजतों को पूरा करेगा। सुभान अल्लाह। जिस नियत, एक ही नियत रखो। एक ही नियत। हाँ। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ये 5 के अदद में भी राज है। पंजतन पाक का वसीला है। सुभान और अल्लाह। सारा फैज़ पंजतन से है। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। इनके बगैर कोई सिलसिला मुकम्मल नहीं है। उसकी है ही नहीं, इब्तिदा ही नहीं। है ही नहीं, सिलसिला ही नहीं है। वो सिलसिला ही नहीं है जिसमें आप ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम खानवादों के अंदर फैज़ पंजतन पाक का है। तो 500 मरतबा पढ़ने में यही राज है कि ये वही फैज़ आ रहा है। बिल्कुल वही फैज़ आ रहा है और मायूसी नहीं है। मायूसी, सुभान वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, के अल्लाह की मेरी राह से नाउमीद ना हो। ना उम्मीद ना हो। तो इसमें देखिए शाज़लियों का इसमें आज़म है। तो शाज़लियों का इसमें आज़म है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो इसमें आज़म इसको क्यों कहा जाता है? क्या बरकतें हैं? एक तो आपने बताया कि जो नियत करनी है करो। सबसे पहली बरकत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारक पे यही कलमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी असल आपके बातिन पे ज़ाहिर हुई। इसके जो राज हैं, इसके असरार हैं, हाँ, आप पर ज़ाहिर जो हुए। साहिब दावत होता है ना, जी, जो साहिब दावत होता है, उसका हर फैज़ उसके मुरीदों के लिए होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप इसके साहिब दावत में से हैं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हस्बुनल्लाह। आपने इस पर रियाजत की। अच्छा, साहिब दावत बुज़ुर्गों में से हैं। ये साहिब दावत किसको कहते हैं? साहिब दावत उन बुज़ुर्गों से कहते हैं कि जिनके ऊपर वो कशूत खुल जाए। वो कुशूत खुल जाए। जैसे देखिए आज के दौर में हम ये कहते हैं कि हम किसी चीज़ के साहिब दावत बनना चाहते हैं, तो क्या हम ये इख्तियारी है या ये अल्लाह की तरफ से ये है? तस्लीम और रज़ा से है। मतलब हम किसी चीज़ के वो इख्तियारी साहिब दावत इख्तियार पे तो तुम एक जिक्र एक लफ्ज़ नहीं कह सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اختیار سے تو تم پانی نہیں پی سکتے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے اختیار، مطلب اختیار تو ہر چیز کا میرے اللہ کا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم ابتدا یا نیت کر سکتے ہیں کہ میں صاحب دعوات اگر آپ صاحب دعوات ہونا چاہتے ہیں اور اس فیوزات، اس کی برکتیں لینا چاہتے ہیں جی، تو اس کے جو بزرگوں نے طریقہ کار بتائے وہ 6000 مرتبہ روز کی تعداد بتائی گئی، 6000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں۔ روزانہ پڑھیں، کب تک؟ تقریباً 60 دن تک پڑھا جاتا ہے، 60 دن تک 6000 مرتبہ روزانہ، 6000 مرتبہ 60 دن پڑھا جاتا 60 دن پڑھا یہ جاتا ہے، دعوات، اور اس کے 6 نصاب ہوتے ہیں، سبحان اللہ، 6 نصاب، 6 نصاب ہے اس کے۔ صحیح، یہ تو ایک بڑا وہ ہو جاتا ہے، عام لیکن آدمی، ابتدائی میں ڈائریکٹ 6000 پہ نہ جائے، صحیح ہے، ابتدا میں بندہ 500 مرتبہ سے شروع کرے، 40 دن مکمل کر لے سبحان جو اللہ، دعوت تک پہنچنا چاہتا ہے، پھر وہ 3125 مرتبہ پڑھنا شروع کرے، 40 دن میں 1.25 لاکھ مکمل کر لے، صحیح، کیا 40 دن میں 1.25 1.25 لاکھ مکمل کر لے، اس کے بعد 6000 مرتبہ پڑھنا شروع کرے، پھر دعوت کی نیت سے شروع کرے اس کو پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور یہ ایک تو اس سے کیا اسرار کھلیں گے، کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کے اسرار کیا کھلیں گے؟ جی، یا اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، یا اس پر جو ریاضت کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو شخص اس پہ ریاضت کر رہا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ جو کہتا ہے نا جی، وہ ہو جاتا ہے، مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم نے یہ آپ نے اچھا، نصاب جو نا دنیاوی معاملات، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کیا جاتا، آپ نے کوئی موکل حاضر کرنے کے لیے نہیں کرنا، کسی اچھا، جنات کو حاضری کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ صحیح، 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 جب حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی دعا کے لیے کہتا ہے نا، آپ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جی، آپ فرماتے ہیں کان لقا کان اللہ لقا، کان اللہ لکا، مطلب یعنی اللہ تیرا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ابو اللہ، الحسن شاذلی کے الفاظ تھے، جو بھی دعا مانگتے آپ اس کو یہی کہتے ہیں کان اللہ لکا، یعنی کہ اللہ تیرا ہو جائے۔ سبحان اب اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہی کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، و نعم الوکیل، اور کیا ہی بہترین وہی ابو الحسن کارساز شاذلی ہے۔ کے دعا کے الفاظ آ گئے پورے۔ سبحان اللہ، بہترین اور کارساز، اللہ تمہارا ہو گیا تو سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا و آخرت کے اس تمام معاملات، آپ لوگ اپنی بیعت شاذلیہ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ترتیب اس ترتیب سے نوٹ کر لیں کہ اگر کسی حاجت کے لیے پڑھنا ہو تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرنی ہے اور 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے اور 5 دن یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی حضرت ابو الحسن شاذلی کے وسیلے سے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اور دوسرا، جو شخص اس پہ ریاضت کرنا چاہتا ہے وہ 500 مرتبہ روزانہ 40 دن پڑھے، 40 دن کے بعد 3125 مرتبہ 40 دن پڑھے۔ جب یہ 1.25 لاکھ کی تعداد ہو جائے اس کے بعد پھر وہ نصاب کی طرف جائے۔ جب وہ نصاب کی طرف جائے گا تو پھر 6000 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے گا اور 60 دن تک پڑھا جائے گا۔ یہ ایک نصاب کمپلیٹ ہوگا، اس طریقے سے 6 نصاب کمپلیٹ کرنا ہے تو وہ اس کا صاحب دعوات ہو جائے گا۔ یہ اس کا طریقہ کار پورا مکمل ہے۔ اچھا، شاذلی خاندان کے اندر ایک اسم اور پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ ہے یا حیو یا قیوم اللہ، برحمتک استغیث۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، فتح کے لیے، کامیابی کے لیے، بلندی کے لیے جو شخص اس اسم کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، خالی جی، کیا ورد میں رکھتا ہے صرف، وہ ہر شخص کی نظر میں وہ معتبر ہوگا، اس کا رعب اور اس کا دبدبہ ہوگا۔ سبحان اگر وہ عالم ہوگا تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا، سبحان اللہ، اگر وہ صوفی ہوگا تو وہ اپنی معراج کو پہنچے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر کوئی گناہ گار پڑے گا تو وہ متقی ہوگا، متقی ہو جائے گا، اور جو متقی پڑھے گا وہ ولی ہو جائے گا، اور جو ولی پڑھے گا وہ ولی کامل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ،
اور پھر یہ کامل اپنے کمال کو پہنچے گا. اور یہاں تو لوگ اپنے نام کے آگے پہلے ہی سارا لکھ دیتے ہیں سبحان القابات. جی 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 یہ بہت ہی حضور یہ دیکھیں جیسے آپ ہیں بزرگ ہیں, اللہ عز و جل آپ کی برکتیں سب تک پہنچائے. مطلب آپ کے اگر شاگرد آپ کے اگر جس سپوز میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب اس وقت کے غوث ہیں, اور آپ کے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ غلط لکھ رہا ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روکنا چاہیے. اور جو نہیں روکتا, اس کا مطلب ہے اس کے دل میں خواہش ہے غوث بننے کی. اللہ اکبر. صحیح. آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک پر ادھر ادھر جگہ جگہ مطلب وہ ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ مطلب اتنے بڑے بڑے القابات جو بڑے بڑے اولیاء کرام کے ساتھ ہم دیکھتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ اپنے پیر کے بارے میں یہ گمان اچھا رکھتا ہے کہ میرا پیر ہی سب کچھ ہے میرے لیے, تو وہ صحیح. لیکن اب غوث الوقت اور یہ وہ سارا کچھ, اور کبھی ایسا ہوتا ہو جیسے میں حسینی سید ہوں, غوث پاک کی اولاد ہوں, اور جناب درس انظامی کیا, سب کام کیا, اور بزرگوں سے آپ سید ہیں نا, جی آپ لکھیں گے آپ پہ جچتا ہے. نہیں اچھا آپ لکھیں گے آپ پہ جچتا ہے کیونکہ آپ ان کے اولادوں سے آپ سید ہیں. اور ایک شخص سید ہی نہ ہو وہ اپنے آپ کو بھی سید سے منسوب کرے تو پھر وہ دھوکہ والی بات آ گئی نا. اس نے تو باپ ہی چینج کر لیا. ہاں اللہ تبارک و تعالی. یہ صرف اس لیے نا کہ میرے نام کے آگے جتنے القابات لگے ہوں گے لوگ اتنا متاثر ہوں گے. ہماری بھولی بھالی عوام بھی تو بڑی وہ ہے کہ جس کے نام کے دیکھے گی نا کہ بڑا نام ہے اور بڑا جبہ پہنا ہوا ہے, بڑی سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ہاتھ میں بڑی سی تسبیح ہے, 3-4 اپنے ساتھ رکھے ہوئے, اور وہ آنکھیں بند ہیں, کبھی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں, کبھی آنکھیں نیچے چڑھ جاتی ہیں, اتر جاتی ہیں, کبھی وہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے, کبھی کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. تو جب عوام کے اندر یہ ایک چہرہ جائے گا, یہ ایک آئینے کا رخ جائے گا, تو وہ عوام کیا سمجھے گی کہ ولی ایسے ہوتے تھے. وہ تو جب تک آپ کا راز اس میں نہیں کھلتا وہ تو آپ کو پتہ نہیں. معاذ اللہ اللہ مجھے معاف کرے کہ ایسا نہ ہو امام مہدی بنا دے آپ کو. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہاں بھائی لوگوں نے دعوے جو کرے کیوں کیے, ان کے مریدین نے ان کو چڑھایا نا کہ حضرت آپ تو امام مہدی بھی تو ہمارے سیدوں کے خاندان سے آئیں گے. سر میں وہ ایک میٹر ایک الگ ہے, میں سید کی بات نہیں کر رہا ابھی, میں عام لوگ کی بات کر رہا ہوں. جیسے فتنے اٹھے ہوئے نا ابھی, جی 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 ہمارے پڑوس ممالک میں اتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے ہوئے, ہمارے پاکستان میں فتنے اٹھتے ہیں. ہاں ان کو دبانے کہ کسی کا چہرہ چاند پر آ رہا ہوتا ہے, ابھی رک جائیں آپ, ابھی کچھ لوگوں کے چہرے اور بھی آنے شروع ہو جائیں گے, ستاروں پہ بھی چاند پہ بھی. اللہ اکبر. اللہ محفوظ رکھے. ہاں اور اللہ گمراہ لوگوں سے بھی محفوظ رکھے, گمراہی سے بھی محفوظ رکھے. اس کے لیے بھی یا حیو یا قیوم پڑھا آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے میرے نام کے آگے کچھ لکھا ہوا دیکھا ہے کبھی؟ کوئی پوسٹ آپ کی نظر سے گزری ہو؟ حضور آپ کے سامنے ڈاکٹر لکھا دیکھا, میں بچپن سے جانتا ہوں کہ آپ سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہیں. اب میں ڈاکٹر لگاتا ہوں, میں سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوں. بالکل. تو مطلب اب مجھے روحانیت کی دنیا میں, عملیات کی دنیا میں ڈاکٹر کے نام سے لوگ جانتے ہیں, ڈاکٹر شاذلی. جی بالکل. وہ یہ نہیں کہتے یہ رہبر شریعت ہے, یہ پیر طریقت ہے, یہ ابو الوقت ہے, یہ غوث الوقت ہے. اچھا یہ بھی آپ کو لشکر قریش کے رہبر و رہنما بھی میں نے زبان سے اس دفعہ کہنا شروع کیا ہے. یہ بھی نہیں کہو مطلب یہ, لیکن وہ اچھا لشکر قریش تو آپ لے کر چل رہے ہیں. بالکل الحمدللہ. تو اس کو رہبر اور رہنما نہیں کہوں تو میں کیا کہوں کہ مطلب یہ تو دیکھیں میں آپ کا شاگرد, آپ کا کبھی آپ نے کہیں کسی پوسٹ پہ لکھا ہوا دیکھا ہے رہبر و رہنما اور شریعت اور یہ اور وہ؟ نہیں کچھ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا, اور نہ ہی آپ کی یہ خواہش رہتی ہے. لیکن اور یہاں تک کہ آپ یقین کریں گے شاہ صاحب, میرے والد محترم کتنی کامل شخصیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے خود ان کو انہی کے دست, انہی کے ہاتھ سے پتہ ہے کیا لکھتے ہوئے دیکھا, کیا لکھے ہوئے دیکھا؟ خادم الفقراء, خاک پائے اولیاء. سبحان اللہ. وہ اپنے نام کے آگے یہ لکھ رہے ہیں. اچھا یہ لکھیں تو اور ان کے مرید وہ غوث ہو گئے, ابو الوقت ہو گئے. اللہ اکبر.
جو پیر ہے وہ اپنے نام کے آگے لکھ رہا ہے خادم الفقراء، جی خاک پائے اولیاء. صحیح صحیح. حضور خیر چونکہ اصلاح ہمارا مقصد ہے تو کسی کی ذات کو ہٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اب کسی کو کیا معلوم ہم کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ہر اس سلسلے کے متعلق بات کر رہے ہیں جو لوگ اپنے نام کے آگے یہ القابات لگاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارے خاندان سے ہو، چاہے وہ تمہارے خاندان سے ہو، چاہے وہ ان کے خاندان سے ہو، چاہے وہ ان کے خاندان سے ہو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. حضور خیر کالس آتی ہیں لیکن اس وقت بات چل رہی ہوتی ہے تو یہ یا حیو یا قیوم کے بارے میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مطلب یا حیو جو بھی اس کو اللہ عز و جل اس کو حیات بھی عطا فرماتا ہے، اس کی ان تمام چیزوں کو، اور اس کو بقا بھی عطا فرماتا ہے، بالکل بالکل اس کو قائم بھی رکھتا ہے. بالکل بالکل تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ صفات عطا فرماتا ہے. بالکل وہ صفات عطا فرماتا ہے. جیسے تسخیر کا آپ فرما رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات کو، اچھا یہ اسم مبارک انسان کو انسان بھی بناتا ہے. سبحان اللہ، اس کے اندر انسانیت حیات پذیر ہوتی ہے اور پھر وہ قائم بھی. آج کے دور میں انسان اللہ کا خلیفہ بننے کو تیار نہیں ہے لیکن پیر کا خلیفہ بننے کو تیار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جبکہ اس نے کہا ہے کہ انسان زمین پر میرا خلیفہ ہے، وہ بننے کو تیار نہیں ہے. پیر کا خلیفہ بننے کو تیار کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا داری شروع ہو جائے گی نا اس سے. اللہ کا خلیفہ بننے سے تو کچھ نہیں ملنا، سبحان معاذ اللہ. جی خیر ایک دفعہ بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے بہت گفتگو کی، میں پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. اب وہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کی غیر موجودگی میں نائب کام کرتا ہے، ورنہ نائب کی حیثیت نہیں. اب اللہ کی غیر موجودگی کہیں بھی نہیں تو اب نائب کی حیثیت کہاں سے پائی جائے؟ تو اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے اور اللہ کا خلیفہ ہے، یہ حکم قرآن. میں نے کہا اب ایمان بھی بول رہے ہیں کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اب مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو خلیفہ ہے یہ اللہ نے بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی برکتیں دیں انسان کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دیں. تو اس طرح سے اللہ کا خلیفہ ہے. یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے خلیفہ نہیں، لیکن بئی معنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے. بالکل بے شک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ قرآن ہے. قرآن ابھی دیکھیں نا کہ تمام سلاسل اہل بیت اطہار کا فیض ہے. میں نے ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تمام میں ہاں اہل بیت اطہار کا فیض موجود ہے. تو اب وہاں پر پھر یہ بتایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن اگر یہ کہا جاتا کہ قرآن کے لیے صحابہ کرام اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں میں، فرمایا اہل بیت اطہار اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. وجہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو رکھوالا ہے وہ اہل بیت اطہار ہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ صحابہ نہیں رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ صحابہ کی زندگی 100 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سال. اس کے بعد کون ہے رکھوالا؟ تو فرمایا اہل بیت اطہار کو قیامت تک رب زندہ رکھے گا کہ یہ ہیں قرآن کے رکھوالے. قرآن کے رکھوالے سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن کی اصل مراد بتاتے رہے ہوں. بالکل بالکل. اب دیکھیں نا تمام سلاسل میں قرآن ہی کا تو فیض ہے. سبحان اللہ. اسی کا تو نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن افسوس کہ ہم اصل میں اپنے شیخ کو نہیں سمجھ سکے. شیخ کو نہیں سمجھ سکے. شیخ کے رستے کو نہیں سمجھ سکے. تو شیخ کو کیسے سمجھیں؟ کیا ہے رستہ؟ آج انشاءاللہ میں پورے 11 بجے جو ہے نا آپ سے وہ میں اینڈ کر دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو وہ شیخ کا طریقہ کیا ہے حضور؟ میں نے دیکھیں ہر دفعہ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ شیخ کی اطاعت ہی شیخ کا رستہ ہے. شیخ کی اطاعت ہی شیخ کا رستہ ہے. میں نے جو کچھ امر میں پایا وہ ریاضت میں نہیں پایا.
سبحان اللہ. یعنی شیخ کے حکم میں. تو شیخ کا حکم ریاضت کے علاوہ کیا ہے؟ بھائی اگر تم پڑھ رہے ہو، تمہارا شیخ بول دیا اس کو چھوڑ دو، تم کیا بولو گے میرے شیخ نے کوشش چھوڑوا دیا مجھ سے. سبحان اللہ. صحیح. اب جس طریقے سے مولائے روم کے بارے میں نے کہ اگر تیرا شیخ تجھ سے کہے، لیکن وہ پھر بات غلط چلی جاتی ہے کہ اپنی جا نماز کو تو بھگو اور اس میں پی نماز پڑھ، تو نماز پڑھ، جو کہ وہ راز وہ جانتے وہ تو نہیں جانتا. وہی بات کہ خاصاں دیگل عامہ گین نہیں مناسب کرنی. بالکل بالکل بالکل. تو وہ بزرگ بعض اوقات ذکر کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بعض اوقات روک دیتے ہیں. بالکل روکا جاتا ہے، تو وہ اس کی وجہ ہوتی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا، جس چیز میں تم کو لذت آنے لگے اس چیز کو ترک کرنے کا حکم ہے. اللہ اکبر. یہ پھر ایک الگ طرف چلی جائے گی کہانی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کا حضور وہ آپ جو میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ یہاں اس چیز کی ابھی تک آپ نے مطلب فوائد، مطلب سمندر کو کوزے میں تو آپ نے بھر دیا، لیکن کچھ ایسے جو ہے وہ آپ کچھ اس کے اعمال ارشاد فرمائیں کہ جس سے عام لوگ کہیں کہ واقعی ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی میری بہن ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہو. صحیح ہے. کیا رشتہ نہیں ہو رہا؟ وہ 360 مرتبہ 3 دن پڑھ لے اسی نیت سے. صحیح. یہ اس کا وظیفہ بھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور اس کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. وہ دعا کریں گی حضرت ابوالحسن شاذلی کے وسیلے سے. سبحان جب یہ پڑھیں گے نا تو آپ کے وسیلے سے دعا کریں گے تو جلد کامیابی ملے گی آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کسی کو جادو نے تنگ کر دیا ہے، پریشان ہے، پیسے نہیں ہیں، ٹینشن ہے، اب کیا کرے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا شروع کرے. ٹھیک ہے، اور اسی کو زعفران سے 7 دفعہ لکھے اور اس کا 1 بوتل پانی میں ڈالے اور پیے. ایک پرچی لے کر، ہاں، کاغذ لے کر اس پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 دفعہ لکھے، 7 ٹائمز لکھ دے اور 1 بوتل پانی میں ڈال دے. صحیح ہے. اور وہ پانی پیے اور گھر میں چھڑکے اپنا. کب تک؟ 7 دن تک. 7 days. ہاں، انشاءاللہ اسے نجات پائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی درد سے تڑپتا ہوا مریض آ رہا ہے، اس پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کیسے دم کریں گے؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا، پھر آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے اور آنکھ بند کر کے تصور کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے درد کی جگہ پہ دم کر دیں گے. درد غائب. ہاں، 7 دفعہ پڑھ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اسے نظر بھی اتار سکتے ہیں. جی 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 جی. ہاں، اپنے بچوں بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. بچوں کو جب مثال طور پڑھنے کے لیے اسکول جاتے ہیں، جی، کالج جاتے ہیں، ماں باپ کا دل اٹکا رہتا ہے صحیح. کہ جب تک وہ بچے نہیں لوٹتے، تو اپنے بچے پہ جب گھر سے نکلے نا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 بار پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں. مجال ہے کہ بچے کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان پہنچ جائے. سبحان اور اللہ. حفاظت، اور اللہ خود اس کا نگہبان ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. کہ ماں اپنے بچے کو کس کے سپرد کر دیتی ہے؟ اللہ کے اللہ کے سپرد کر دیتی ہے. تو یہ ہر کوئی مطلب جس نے وظیفہ، ہاں، یہ تو عام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے طریقے کار. جی جی جی. یہ چھوٹے وظائف کہلاتے ہیں، سبحان عام لوگوں کے لیے ہے یہ. تو وہ حضور جن اس کے لیے اجازت کی بھی ضرورت نہیں پڑ سکتے. سبحان اللہ. ابھی جن حاضر ہو گیا. اس حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے ہم کیسے؟ اب یہ دیکھا جائے گا نا حاضر کس کے سامنے ہوا ہے، کسی عامل کے سامنے ہوا ہے یا عام آدمی کے سامنے عام ہوا ہے؟ آدمی کے سامنے. عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی اس کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے. اچھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والا اس کے شر سے محفوظ وہ ہے. شروع کر دے حسبنا اللہ. تکرار کرنا شروع کر دے اس کی، تو اس کو پانی دم کر کے اس کو پلا دے. صحیح. اس کے شر سے محفوظ رہے گا، وہ شر سے لیکن اس کا علاج نہیں کر سکتا. اچھا. اب دیکھو نا، آپ ڈاکٹر بنے، جی. آپ نے کالج میں کیوں پڑھا؟ آپ نے اتنی کتابیں کیوں پڑھی؟ پریکٹیکل میں کیوں جایا کرتے تھے آپ پریکٹیکل دینے کے لیے؟ پھر انتظار کیوں کرتے تھے ریزلٹ آئے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بندے کو تم بولو یار اس بندے کو بخار نہیں اتر رہا، کوئی دوا بتا دو، وہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو غیر طبیب کا تو علاج کرنا بھی ٹھیک نہیں. اسی طریقے سے روحانیت کے معاملات میں بھی یہ ہے
کہ غیر جو نہیں جانتا پھر وہ میں شرارت کہتا ہوں کہ ہر اس میں ہاتھ نہ ڈالا کرو. عام لوگوں کے لیے جی میں اپنے شاگردوں کی بات نہیں کر رہا. شاگرد تو جہاں چاہے کود جائے, سبحان شاگردوں کو کچھ نہیں ہوتا. عام سبحان لوگ احتیاط کرا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہمارے سلسلے کی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں, جو ہمارے شاگرد ہیں, جو ہمارے مریدین ہیں, وہ آگ کے سمندر میں کود جائیں, سبحان اللہ سبحان وہ اللہ وہاں سے فتح یاب ہو کے لوٹیں گے. سبحان اللہ فتح یاب فتح یاب. سبحان اللہ. اور وہ حضور آپ کے شاگردوں کی بات تو سبحان اللہ, تو آپ نے مجھے کل ایک ذمہ داری ارشاد فرمائی, وہ میں صدقنا صدقنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کل مجھے آپ نے ذمہ داری ارشاد فرمائی تھی کہ آپ نے پنجاب جانا ہے. ہاں ہاں ہاں, تو آپ پنجاب جاؤ. میں تو قربان, آپ کے ہر حکم پر قربان. ہاں ہاں, وہ مطلب کب یہ اپنا اپریل مئی کے. آپ اپنا دورہ اناؤنسمنٹ کرو. جی ہاں ٹھیک ہے, اور جو میرے شاگرد ہوں گے, جو میرے مریدین ہیں, میں ان کو آپ کی طرف بھیجوں گا. اور جو ان لوگوں کے علاج چل رہے ہوں گے, جو بھی وہ ہوگا, آپ ان کو دینا, ان کو وہ ملیں گے آپ سے آ کے. سبحان اللہ. عید کے بعد, عید کے 10 دن کے بعد رکھ لو اپنا دورہ. صحیح. ہاں 10-15 دن کے بعد. جی ہم مطلب یہ ہے کہ عید بھی تو ختم 15 تاریخ تک ہی ختم ہوگی عید. سبحان 15 اللہ دن کا گیپ دے کے پہلی دوسری سے کوئی ٹائم رکھ کے بیٹھ جاؤ اپنا. سبحان اللہ. جیسا آپ کا حکم میں خیر حاضر ہوں انشاءاللہ عزوجل. آپ تو خیر اب مجھے ابھی بولے میں ابھی نکل جاؤں گا. نہیں ابھی 2 دن رک جائے. اچھا سبحان اللہ. نہیں آپ جب جیسے جی میں جی تو جی. آپ کو پتہ ہے کہ مطلب مجھے ادھر حکم کرنے کی دیر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو میں نے خود طب بھی سکھائی ہے, روحانیت بھی سکھائی ہے, اور عملیات بھی سکھائی. سبحان اللہ. اور میرے پاس میں بیٹھتا ہوں بفر زون میں, اور یہ ہوتے ہیں نیول کالونی میں. جو نیول کالونی کے قریب کے جو لوگ, اگر کسی پیشنٹ کی کال آتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں تم اتنی دور نہ آؤ, تم شاہ صاحب کے پاس چلے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھ سے ملو, ان سے ملو, بات ایک ہی ہے. تمہیں کام سے مطلب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کام سے مطلب ہے, کام ہونا چاہیے بس. سبحان اللہ. تو حضور سب کو تو آپ سب نے آپ سے آ کر سیکھا, مجھے گھر پہ آ کے کان پکڑ کے سکھایا. بالکل. سبحان اللہ. تو خیر آپ تو اب دیکھیں نا, جو چراغ میں نے روشن کیا ہے, جی وہ صرف آپ کے گھر کی حد تک تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ. اب میں چاہتا ہوں وہ چراغ دنیا میں نکلے, اس کی روشنی پھیلے, اس سے چراغ سے چراغ جلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ روشن ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور خیر کالز جتنی بھی آئی ہیں حضور, آپ گفتگو کر رہے تھے تو آج بھی میں نے کوئی بات نہیں, جو لوگ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, اور جو لوگ میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. اور باقی اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے, واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں. اور آج بھی بس یہ سمجھ لیں کہ رمضان ہے, کوئی دعوت میں جانا ہے, تو کچھ مسکراہٹ ہے آپ کے چہرے پر. وقار حسین کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کیلے بیچنے کا کہتے تھے, تو کیلے بیچنے کی نوبت نہیں آئی. الحمدللہ الحمدللہ. وہ تو ایک بات کہی تھی کہ حضور میں اتنی محنت نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ نے کہا تمہارے اچھے بھی کریں گے, اور وہ پھر آپ نے کروایا. بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب میں اپنے مرشد کی بات کروں نا, اپنے والد محترم کی. جی. میرے والد محترم فخر سے ہمیں بتاتے ہیں کہ میں اخبار بیچتا تھا. سبحان میں نے اخبار بیچے. سبحان اللہ. میرے والد نے, میرے مرشد نے. سبحان اللہ. کیلے بیچنا تو پھر بھی الگ بات ہے. حضور میرے والد محترم بہت, یہ حلال رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے. میرے والد محترم حضور وہ بہت اچھے آدمی تھے, اور نیوی کے بڑے آفیسر تھے, لیکن میں نے پڑھائی کے دوران ابا سے پیسے نہیں لیے, میں رسالے بیچ کر اپنی پڑھائی کرتا تھا. بالکل الحمدللہ. تو اس پر تو خیر فخر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں بڑے عطا بڑے فرمائے. اولیاء کرام کو آپ دیکھ لیں, بڑے بڑے ولیوں کو دیکھیں آپ. اور اس رزق حلال تو عین عبادت ہے, عبادت میں کیا شرمانا ہے. عبادت میں کیا شرمانا ہے. سبحان اللہ. اگر میرا رزق اسی میں لکھا ہوتا تو سبحان اللہ. ہمارے والد بتاتے ہیں کہ ہمارے والد کے حالات پتہ ہے کب بہتر ہوئے تھے, کب بہتر ہونے شروع ہوئے تھے, کب بہتر ہونا کہ جب انہوں نے طب لوگوں کو سکھانے شروع کری تھی, طب سے علاج کرنا شروع کیا تھا, جب دواخانہ کیا تھا اپنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ اس سے پہلے وہ ہر معاملے میں وہ تھے، صبر کرتے تھے. صبر کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ خود اپنی نشست، میں تو گھر کا ہوں نا، مجھے تو ہمارے سامنے باتیں ہوتی ہیں نا جی. اور نشستوں میں بڑے وہ اپنے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیسا وقت گزارا. وہ بتاتے ہیں میں نے تو ایسا وقت گزارا کہ ایک پیر میں میرے پاس ہرے رنگ کی چپل ہوتی تھی، ایک میں سفید رنگ کی چپل ہوتی تھی. اور بتاتے تھے کہ میں اپنے مرشد سے ملنے کے لیے پیدل جایا کرتا تھا، کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. یہاں سے ملیر جاتے. جی ملیر جاتے تھے، نیو کراچی سے، نارتھ کراچی سے. اللہ اکبر. کہ جہاں سے اگر گاڑی میں جائے تو 1 گھنٹہ لگے آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بتا رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہوتے تھے، پیسے نہ ہونے کی وجہ. پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بس پیدل جاتے تھے. اللہ اکبر. تو ہم نے تو الحمدللہ ہر دور دیکھا ہے، ہر دور دیکھا اور الحمدللہ ہم ایسے بزرگوں کی لیکن صحبت حکمت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. حکمت میں برکت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی میں کہتا ہوں اپنے شاگردوں کو کہ ہنر سیکھو، چاہے طب سیکھو، حکمت سیکھو، کیا عملیات سیکھو، لیکن سیکھو، سیکھو کوئی ہنر سیکھو. ہنر سیکھو کوئی، سبحان. تاکہ تم کہیں مار نہ کھاؤ، مارنا. تاکہ کہیں تم روحانیت اور دین نہ بیچو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے. اور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ شعر کہنے کے لیے کر رہا ہے کہ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. غوث اعظم بے شک. کل انشاءاللہ عزوجل اسی جگہ اور نئے سوالات کے ساتھ اور بزرگوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے، نئے سوالات نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.